الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ کبھی یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیوں فرمائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس وجہ سے بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بات ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کے نظام کو قائم کیا تاکہ وہ دیکھ لے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے لے کر آتا ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال کو پیش کرے گا، اور کون ہے جو خراب اعمال لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو زندگی گزارنے کا سرمایہ عطا کیا۔ کسی کی زندگی 30 سال رکھی تو کسی کو 60 سال کا سرمایہ عطا کیا، کسی کو 90 سال کا سرمایہ عطا کیا، کسی کو 40 سال کا سرمایہ عطا کیا۔ یہ مختصر سرمایہ ہے اور آگے منزل بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک محدود سرمایہ لے کر بھیجا ہے، اور قرآن نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زائد مہلت نہیں دیتے۔ جب موت کا وقت آ گیا نا، اذا جاء اجلھا، جب اس کی موت کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو آگے نہیں بڑھاتے، اللہ تعالیٰ اس کو زائد تاخیر نہیں دیتے۔ جتنا سرمایہ دینا تھا بس اتنا سرمایہ عطا کر دیا، اس کے بعد کوئی تاخیر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ ہم نے تمہیں سرمایہ عطا کیا تھا، تم نے اس سرمایہ کو کہاں ضائع کیا، تم نے اس سرمایہ کو کس کام میں لگایا، ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ وقت جو ابھی ابھی گزرا ہے، جو ابھی ابھی آپ کے حال سے آپ کا ماضی بن گیا، آپ دنیا کے کروڑوں روپے، اربوں کی دولت کو بھی خرچ کر کے اسے واپس نہیں لا سکتے۔ کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے اسے واپس لانے کی۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ ہر گھڑی آپ کی ماضی سے حال بن رہی، ہر گھڑی آپ کے حال سے ماضی بنتی جا رہی۔ ہر آنے والا مستقبل آپ کا حال بنے گا اور حال سے ماضی بن جائے گا۔ ایام کی گردش کبھی نہیں رکے گی۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ ان ایام کی گردش سے انقلاب برپا کر دیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ ایام کی گردش آپ کے لیے ناکامی کا سبب بنتی ہے یا آپ کی کامیابی کا پروانہ ہے۔ دن و رات تو نہیں رکیں گے، لمحات نہیں رکیں گے، لمحات گزرتے جائیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں نا، آپ ان کی زندگی کا باغور مطالعہ کریں گے نا، تو سب لوگوں میں ایک بات آپ کو مشترک ملے گی کہ وہ اپنی وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اپنے وقت کو ان میں سے کوئی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ہر آدمی اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے۔ ان میں سے ہر آدمی اپنے وقت کو کسی نہ کسی مناسب کام میں اور کسی نہ کسی قیمتی اور کسی نہ کسی فائدہ مند کام میں لگاتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس سے بڑھ کر بات ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کا وقت، ان کی اپنی ذات اور ان کی زندگی کسی نہ کسی نظم الاوقات کی پابند ضرور ہوتی ہے۔ ان کی اپنی زندگی کسی نہ کسی نظم الاوقات کی پابند ہوتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی روٹین کے ماتحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آزادانہ زندگی نہیں گزارتے، آزادانہ طریقے سے نہیں رہتے کہ جب مرضی جو کر لیا۔ ان کی زندگی روٹین کی پابند ہوتی ہے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے فلاں کام کرنا ہے، اتنے بجے فلاں کام کرنا ہے، اتنے بجے فلاں کام کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں حادثات کوئی روزانہ رونما نہیں ہوتے کہ بھئی فلاں کام آ گیا تھا، فلاں کام مہینے میں کتنی مرتبہ آئے گا، فلاں کام مہینے میں آپ کو کتنی مرتبہ پیش آئے گا۔ ایک دفعہ مہینے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مہینے میں 2 دفعہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے گی، 2 دفعہ کوئی اور کام پیش آ جائیں گے، تو چلو یہ 5 دن ہو گئے۔ باقی 25 دن تو آپ اپنے نظم الاوقات پہ قائم رہ سکتے ہیں نا۔ 25 دن تو ہم اپنے نظم الاوقات پہ قائم رہ سکتے ہیں، کیوں نہیں اپنے نظم الاوقات کو قائم کرتے ہیں؟ جو شخص نظم الاوقات کے تحت زندگی گزارتا ہے، اس کے اوقات میں، اس کے ایام میں برکت ہو جاتی ہے، وہ کم وقت میں زیادہ کام کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو نظم الاوقات کے ماتحت زندگی گزارتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو نظم الاوقات کے ماتحت زندگی نہیں گزارتا۔ تو جس شخص نے نظم الاوقات کے تحت زندگی گزاری ہوتی ہے، اس نے اس شخص کے مقابلے میں 10 گنا زائد کام کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کی ایک زندگی اس کی 10 زندگیاں، اس کی ایک زندگی اس کے 10 زندگی کے برابر ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی بھی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہوگا، کسی بھی چیز پر انسان کو ندامت نہیں ہوگی بجز اس گھڑی کے جو انسان نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی۔ یعنی کہ جو وقت انسان نے ضائع کر دیا، اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا، اس پر افسوس ہوگا انسان کو۔ اور انسان کا وقت ضائع کرنے والی سب سے بڑی چیز سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا سے بڑھ کر انسان کا وقت ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ عمر نوح بھی اگر آپ لے کر آ جائیں گے نا، تو آپ سوشل میڈیا کی حدود کو ختم نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا چلانے کے لیے انسان کو عمر نوح چاہیے۔ سارا دن اپنا سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پر کوئی گناہ نہ بھی کیا جائے، تو اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ انسان کے وقت کو ضائع کر دیتی ہے۔
لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا چلانے والا اپنی آنکھ بچا ہی نہیں سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ کے سامنے سے کوئی نہ کوئی نامحرم تو گزرے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑے گی اور دل تو متاثر ہوگا۔ یہ انبیاء کے قلوب نہیں ہیں، یہ فرشتوں کے دل نہیں لگے ہوئے کہ یہ متاثر نہ ہو، کہ کسی خاتون پر، کسی اجنبیہ پر نگاہ بھی پڑ جائے اور انسان کے دل میں کوئی کھلبلی بھی نہ مچے، کہ کسی نامحرم پر نگاہ بھی پڑ جائے اور انسان کے دل میں طوفان بھی برپا نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اسے چاہیے کہ کسی اچھے حکیم سے اپنا علاج کروائے، بجائے اس کے کہ وہ یہ جھوٹ بولے کہ نہیں میرے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ممکن ہے، ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہوں، عام طور پر تو لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بس ہماری دوست ہے اور ہمیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اور ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو لڑکا اور لڑکی نامحرم دوست ہوں اور اس طرح کے جذبات درمیان میں نہ ہوں، تو یا تو یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے مردوں کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا، سب سے پرکشش چیز عورت کو بنایا۔ یا تو یہ دونوں حضرات جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر دونوں حضرات کو کسی اچھے حکیم سے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو عطا فرما دی، اس کی قدر کرے۔ زندگی کی مثال برف کی ہے، اب برف پگھل رہی ہے، اب آپ چاہے تو اس سے کیچڑ برپا کر دیں اور چاہے تو لوگوں کی پیاس بجھانے کا سامان پیدا کر دیں۔ اپنی زندگی کو نافع بنائیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، کچھ ایسا کر کے جائیں اپنے لیے بھی، ملک و ملت کے لیے، کہ قوم آپ کا احسان نہ بھولے، کہ دنیا آپ کا احسان نہ بھولیں، آپ قوم کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کریں۔ اگر ہم غور کریں نا تو ہمارے دن کا اکثر حصہ تو ایسا ہوتا ہے جو کاموں سے خالی ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے سونے والا بھی اگر اپنا حساب کرے، اپنا جائزہ لے، تو 8 8 16 8 24، 8 24 کا تیسرا حصہ ہے۔ 8 گھنٹے سونے والا بھی اپنی زندگی کا تیسرا حصہ سو کر گزارتا ہے، یعنی 33% حصہ اپنی زندگی کا سو کر گزارتا ہے۔ پھر حساب کر لے کہ کھانے کو اتنا وقت دیا، پینے کو اتنا وقت دیا، دیگر حاجات کو اتنا وقت دیا، دیگر تفریحات کو اتنا وقت دیا، فضول کاموں میں اتنا وقت ضائع کیا، تو پورے دن میں اگر حساب لگائے گا نا تو کام کے کچھ میرا خیال ہے کہ 3 4 گھنٹے بھی نہیں نکلیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے 4 گھنٹے نکلیں گے۔ 21 گھنٹوں میں 22 گھنٹوں میں سے انسان کے 5 گھنٹے نکل رہے ہیں کام کے۔ ایک واقعہ حکایت کیا گیا، اب اللہ عالم یہ سچ ہے کہ ویسے ہی حکایت کر دیا سبق کے لیے، کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، جب اس کی زندگی 70 سال کی ہو گئی نا، جب وہ 70 سال کے دہانے پر پہنچ گیا، تو اس نے اپنی زندگی کا حساب کیا کہ اتنا وقت میں نے سو کر گزارا، اتنا وقت فلاں کام میں گزارا، اتنے وقت میں فلاں کام کیا، اتنا وقت فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا۔ تو اس نے اپنی زندگی کا حساب کیا تو کل ملا کر نا کوئی 5 یا 7 گھنٹے ایسے نکلے تھے جو کام کے تھے، کل ملا کر 5 یا 7 گھنٹے ایسے بنے، نہیں معذرت، کل ملا کر 5 یا 7 سال ایسے بنے جو اس کی زندگی میں کام کے تھے۔ 5 یا 7 گھنٹے تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی، کل ملا کر 5 یا 7 گھنٹے ایسے تھے، 5 یا 7 سال ایسے تھے کہ جو اس کی زندگی میں کام کے تھے۔ باقی 70 سالوں میں اس کا نچوڑ نکلا ہوا تھا۔ اور عجیب جملہ لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ابے بھائی ٹائم کوئی پاس کرنے کی چیز تھوڑی ہے، ہاں پاس کر لو، اس کو کامیابی کے ساتھ گزار لو تو اچھی بات ہے۔ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ وقت آپ سے کیا کہتا ہے؟ نظریں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم، یعنی کہ اگر آپ وقت کو ضائع نہ بھی کریں نا، دیکھیں وقت سے نظریں پھیرنا یہ ہے کہ انسان وقت کو ضائع کر لے، اور نظریں ملانا ہے کہ انسان وقت کو کسی کام میں لگا دے۔ تو وقت انسان سے کہتا ہے نظریں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم۔ اگر تم یہی چاہتے ہو نا کہ ہم چلے جائیں تو تمہیں ہمیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ویسے بھی چلے جائیں گے، ہم تو بہر صورت جا رہے ہیں، تو نظریں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہمیں ضائع نہ کرو، ہم پھر بھی چلے جائیں گے۔ وقت ضائع نہ کریں، بالکل وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو کسی نہ کسی مفید کام میں لگائیں۔ کوشش یہ کریں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اپنی دینی خدمات کے اندر لگائیں، دین کو سیکھنے میں لگائیں، اور اپنی دنیا کو ضرورت کے باقدر رکھیں۔ یاد رکھیں ضرورت کے باقدر پوری کی جاتی ہے، ضرورت کو خواہشات کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ جن لوگوں نے ضرورت کو خواہشات کا درجہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حشر کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، تو آج ان کا حشر یہ کہ ہم نے ان پر فلاں عذاب برسایا، فلاں عذاب برسایا، فلاں عذاب برسایا، قیامت کے دن بھی عذاب ملتا رہے گا۔ زندگی کی ضروریات کو ضروریات سمجھیں، خواہشات نہ بنائیں، اور ضروریات کو ضروریات کے درجے میں پورا کریں، سر پر مسلط نہ کریں۔ اسلام نے آپ کو راحت پسندی سے نہیں روکا، لیکن حرام کام سے روکا ہے، حرام چیزوں سے روکا ہے۔
اور اگر وقت کو کسی نیکی کے کام میں نہیں لگا رہے تو کسی دنیاوی فائدے کے کام میں لگا دیں، بشرطیہ کہ حلال ہو۔ کسی دنیاوی فائدے کے کام میں لگا لیں، کوئی چیز سیکھ لیں، کوئی جسمانی ورزش سیکھ لیں، کوئی جسمانی ورزش کر لیں، تیراکی سیکھ لیں، تیر اندازی سیکھ لیں، جو چیز سیکھنی ہے سیکھ لیں جو فائدہ مند ہو، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کو ضائع کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔